لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہمارے کسی بھائی نے کیے ہیں کہ آن لائن مارکیٹنگ میں یہ میشو، فلپ کارٹ وغیرہ میں ایک آج کل سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ اس میشو کے پروڈکٹ کو اپنا کوئی ریٹ لگا کر کے پھر وہ اس کی تشہیر کرتے ہیں، اپنوں کے پاس، دوست احباب رشتہ داروں کے پاس بھیجتے ہیں، اور پھر اگر ان کے دوست و احباب رشتہ دار میں سے کوئی اس پروڈکٹ کو پسند کرتا ہے تو جو انہوں نے اپنا ریٹ اس میں لگایا تھا اس ریٹ میں اس کو بیچتے ہیں، اور وہ جو ریٹ لگاتے ہیں نا وہ میشو کے ریٹ سے زیادہ بڑھا کے لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میشو نے اس کی قیمت اگر لگا رکھی ہے 200 روپے، اسی سامان کو، اسی پروڈکٹ کو کوئی دوسرا بندہ تشہیر کرتا ہے 300 روپے کی قیمت لگا کر کے، اور پھر اگر کسی کو پسند آ جاتا ہے وہ سامان تو اس کو بیچتے ہیں، تو کسٹمر سے یہ 300 روپے لیتے ہیں اور پھر 200 روپے میشو کو دے کر کے وہ سامان ان کے ایڈریس میں وہ پارسل بک کرا دیتے ہیں، تو میشو والے ان کو بھیج دیتے ہیں، سامان ان کو پہنچ جاتا ہے۔ بیچ میں یہ بندہ جو اتنا کر رہا ہوتا ہے وہ میشو کے پروڈکٹ کو لے کر کے اس کے کرنے میں یہ 100 روپے جو زیادہ لے لیتے ہیں، یہ عمل ان کا لینا کیسا ہے، اور اس طرح کا کاروبار کرنا یہ کیسا ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ آئیے جواب توجہ سے سنیے گا، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ آج کل بہت چل پڑا ہے، لوگ اس طرح کے، بہت سارے لوگ اس طرح کے کام گھر میں بیٹھے بٹھائے کرتے ہیں، اور کئی لوگ تو میشو، فلپ کارٹ میں اپنی ایک فرضی دکان بھی بنائے ہوتے ہیں، اس میں یہ اپنے پروڈکٹ سیو رکھتے ہیں، اس دکان کا کرایہ بھی یہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کمپنی کو۔ کئی اس کی صورتیں بنتی ہیں، ہوتی ہیں۔ یہ صورت خرید و فروخت کی صحیح ہے یا نہیں؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ شریعت مبارکہ کا قانون یہ ہے کہ خریدنے کے بعد جس چیز کو فروخت کرنا ہو، جس چیز کو بیچنا ہو، تو پہلے خرید کر خود یا اپنے وکیل کے ذریعے اس پر حقیقی یا حکمی قبضہ کر لے، پھر فروخت کرے۔ اگر خریدنے سے پہلے ہی بیچ دیا تو بیع ناجائز، خرید و فروخت ناجائز اور باطل ہوگی، کہ ایسی چیز کو بیچا جو ابھی اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اسی طرح منقولی چیز، یعنی وہ چیز جو اٹھا کر ایک دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے، منقولی چیز کو خریدنے کے بعد قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا بھی ناجائز ہوتا ہے۔ لہٰذا اس اصول کی روشنی میں پوچھی گئی صورت میں خرید و فروخت کا یہ طریقہ ناجائز و باطل ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، کہ اس میں بھی چیز کو خرید کر مالک بننے سے پہلے ہی بیچ دیا جاتا ہے، جبکہ اچھا جو صورت آپ نے بتایا تو اس میں تو آپ نے خریدا بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ اس میں اپنا اسٹور بناتے ہیں میشو وغیرہ میں، اس میں وہ میشو سے خرید لیتے ہیں، یا کئی لوگ خریدتے نہیں بھی ہیں، تو ابھی آپ نے خریدا بھی نہیں ہے، بس ایک فرضی تصویر آپ ان کو دکھاتے ہیں وہ سامان کی وہ سامان کی تصویر بھی کئی بار AI سے جنریٹڈ ہوتا ہے، وہ بنایا ہوا ہوتا ہے، چونکہ کئی بار آن لائن ایسے سامان آتے ہیں کہ جو تصویر میں جیسا دکھتا ہے ویسا سامان آتا نہیں ہے، تو حقیقی تصویر بھی نہیں ہوتی کئی بار اس کی، اور حقیقی ہو بھی جائے تو وہ سامان تھوڑی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ سامان نہیں ہے، تصویر ہے وہ، اور آپ نے ابھی اس کو خریدا بھی نہیں ہے، تو خریدنے سے پہلے ہی آپ کے مالکانہ حق ہونے سے پہلے ہی جو آپ یہ بیچ دیتے ہیں، یہ طریقہ کار ہمارے یہاں درست نہیں ہے۔ حدیث سنیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے پاس ایک شخص آ کر اس چیز کو بیچنے کا کہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہوتی، یعنی مجھے کوئی چیز بیچنے کو کہتا ہے اور وہ چیز ہوتی ہے جو میرے پاس نہیں ہوتی، تو میں اس کو بیچ دیتا ہوں، پھر میں اس کے لیے بازار سے خرید لیتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چیز تیرے پاس نہیں اس کو نہ بیچ۔ سنن نسائی جلد 7 کی صفحہ 289 کی حدیث پاک ہے، اور بدائے میں ہے کہ بیع منعقد ہونے کی شرط یہ ہے، خرید و فروخت کمپلیٹ ہونے کی شرط یہ ہے کہ چیز بیع کے وقت بائع کی ملکیت میں ہو، یعنی خرید و فروخت کے وقت بیچنے والے کی ملکیت میں وہ چیز ہو۔ اگر ملکیت میں نہ ہو تو وہ خرید و فروخت کا عمل ہی درست نہیں ہے۔ بدائے جلد 5 کی صفحہ 147-46 میں ہے، اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص غلہ خریدے تو اسے آگے نہ بیچے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس معاملے میں ہر چیز کو غلے کے درجے میں شمار کرتا ہوں۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا معاملہ یہی ہے کہ بیچنا ہے تو پہلے اس پہ قبضہ کریں۔ اور ایک صحیح مسلم کی کتاب البیوع کی جلد 3 کی صفحہ 1159 میں حدیث پاک ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث پاک ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں چیز کو خریدنے کے بعد جب تک اسے وہاں سے اٹھا نہ لیں، یعنی قبضہ نہ کر لیں، آگے بیچنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب البیوع کے جلد 3 کی صفحہ 1160 میں یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ حدیثیں اور فقہا کے اقوال یہ واضح کرتی ہیں کہ چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اس پر قبضہ کرنا پڑے گا خرید کر کے۔ جب تک آپ قبضہ نہ کر لیں یا آپ کا وکیل قبضہ نہ کر لے تب تک آپ اس کو دوسرے کو نہیں بیچ سکتے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔